میں فیس بک چلاتا ہوں، ٹویٹر چلاتا ہوں، گوگل سرچ کرتا ہوں، تقریباً 300 کے لگ بھگ میں اپنے انٹرنیشنل افیئرس پہ آرٹیکل پبلش کروا چکا ہوں. جو میری سیلری ہے 50K کے لگ بھگ ہے. السلام علیکم جی، میں ہوں ارسلان اعظم اور پیغام ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے باہمت نوجوان سے کروانے جا رہے ہیں جو کہ پیدائشی طور پر جو ہے آنکھوں کے مسئلے سے دوچار تھے، آنکھوں کا مسئلہ تھا، اور دن بدن جیسے عمر بڑھتی گئی ان کی بینائی جو ہے وہ کم ہوتی گئی. لیکن اس کے باوجود اس نوجوان نے ایم فل کیا، فری لانسر ہے، ابھی برسر روزگار ہے، ساتھ ساتھ آرٹیکل رائٹنگ کر رہا ہے. 26 سالہ فرقان احمد میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے ممکن ہوا، خود کو کامیاب کیسے بنایا، اور کن سافٹ ویئرز کی مدد سے یہ جو ہے کام کر رہے ہیں اور ایم فل انہوں نے کیا ہے. السلام علیکم فرقان. وعلیکم السلام. کیسے ہیں فرقان آپ؟ اللہ کا شکر، زبردست مزے میں. اچھا فرقان، آپ ماشاءاللہ بڑے موٹیویٹڈ ہیں، بڑے جناب آپ باصلاحیت ہیں، تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیسے خود کو کامیاب بنایا؟ یار اس میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت بہت احسان ہے کہ اس نے مجھے ہمت دی، طاقت دی. اسی نے مجھے موٹیویٹ رکھا، اور ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں، ان کی تربیت ہے، اور ساتھ اساتذہ کی گائیڈنس ہے. ان سب نے مل کر مجھے موٹیویٹ رکھا. مجھے میں جب بھی لو فیل کر رہا ہوتا تھا اس ٹائم مجھے گرنے نہیں دیا اور مجھے ہمیشہ ہمت دی. ان سب چیزوں کی وجہ سے میں اللہ کا شکر ہے موٹیویٹ رہتا ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیے، آج کل آپ کیا کر رہے ہیں اور کتنا کما لیتے ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہم میسج دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈسیبلڈ پرسن ہیں. جی کیا اس کا نام ہے، میں آج کل ایک تو آرٹیکل رائٹنگ کرتا ہوں. الف یار ایک ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر تقریباً 300 کے لگ بھگ میں اپنے انٹرنیشنل افیئرس پہ آرٹیکل پبلش کروا چکا ہوں ادھر. اور اس کے ساتھ کتنا کما لیتا ہوں، جو میری سیلری ہے 50K کے لگ بھگ ہے. اس کے علاوہ میں پروجیکٹس پکڑتا رہتا ہوں بطور فری لانسر، تو وہاں سے بھی آتا رہتا ہے. تو اس طرح کر کے نا اللہ کا شکر ہے میں اچھا ارن کر لیتا ہوں. اور ایم فل میرا چل رہا ہے، اور میرا جو خواہش ہے اور جو چاہتا ہوں وہ میں ریسرچر بننا چاہتا ہوں سائیکو لنگوسٹکس میں. کیسے ممکن ہوا؟ ایم فل آپ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل رائٹنگ کرتے ہیں، تو کن سافٹ ویئرز کا استعمال کرتے ہیں؟ کیسے آپ کی موومنٹ کیسے ہوتی ہے؟ ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے، اور کچھ جو ڈسیبلڈ لوگ ہیں ان کے لیے بھی جو ہے تاکہ آسانی ہو سکے. جی جو سافٹ ویئر کی آپ نے بات کی تو میں سیدھا 2-4 سافٹ ویئر کے نام لیے دیتا ہوں. جو لیپ ٹاپ پہ میں 2 سافٹ ویئر استعمال کرتا ہوں. انگلش اگر مجھے لکھنی ہے تو وہ مشہور زمانہ بلائنڈس کے لیے سافٹ ویئر ہے جاز، فریڈم سائنٹیفک کا. اور اگر مجھے اردو لکھنی ہے تو میں این وی ڈی اے کا استعمال کرتا ہوں. ٹھیک ہے، این وی ڈی اے اور دیگر اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سافٹ ویئر ایمبیڈ کر کے تو استعمال کرتا ہوں. تو اس طریقے سے میں اپنے جو یہ دونوں سافٹ ویئر ہیں ان کی مدد سے پوری کتاب، ہزار صفحے کی کتاب وہ بھی میں نے پڑھی ہے، ریسرچ کی ہے. اس کے ذریعے میں فیس بک چلاتا ہوں، ٹویٹر چلاتا ہوں، گوگل سرچ کرتا ہوں. اور ابھی انٹرویو سے تھوڑی دیر پہلے کوسیرا ایک مشہور زمانہ کورس کرنے کی ویب سائٹ ہے، اسی پر سے ڈیٹا سائنسز میں کورس کر رہا تھا. تو انٹرویو سے تھوڑی دیر پہلے تو انہی سافٹ ویئر کی ہیلپ سے میں چل رہا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے اپنی لائف میں بڑھتا جا رہا ہوں. اور ہاں ایک چیز اور مجھے بتانا ہے، موبائل پر اگر سافٹ ویئر ہے تو موبائل کے اندر اگر آپ اینڈرائڈ یوزر ہیں تو اینڈرائڈ کے اندر بلٹ ان سافٹ ویئر ہوتا ہے. آپ سیٹنگ میں جائیں گے اپنے موبائل کی، پھر آگے وہاں پہ ایک ایکسیسیبلٹی کا فیچر آئے گا. ایکسیسیبلٹی میں جا کے ٹاک بیک کو آن کر دیجیے گا، اور وہ اس ٹاک بیک کے ذریعے آپ اپنا پورا موبائل آپریٹ کر سکتے ہیں. پورا موبائل آپریٹ کر سکتے ہیں. اچھا آپ کو دشواری کن کن چیزوں میں پیش آتی ہے، اور کیسے خود کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے کن کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو انوائرمنٹ ہے، لوگ جن کے قریب آپ جا کے بیٹھتے ہیں، ان کا موٹیویٹڈ ہونا بھی ضروری ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. جو انوائرمنٹ آپ کو بوسٹ رکھتا ہے. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کا مفہوم کچھ ہوا ہے کہ بھئی آپ اپنی صحبت سے پہچانے جاتے ہو، اور جو آپ کی صحبت ہوتی ہے وہی آپ کو موٹیویٹ رکھتی ہے اور وہی آپ کو ڈی موٹیویٹ بھی کرتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے میرا جو فرینڈز نیٹ ورک ہے اور میرے جو ارد گرد کے لوگ ہیں یہ مجھے موٹیویٹ رکھتے ہیں. دوسری بات آپ نے کی کہ مشکلات کیا ہیں، ہاں پروفیشنلی لمیٹیشن ضرور ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. اب میں چونکہ انٹرنیشنل افیئرس پہ لکھ رہا ہوں، تو اب جس ٹائم اب باؤنڈریز دیکھنی ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ میں آپ کو یوکرائن کا جو مسئلہ ہے،
اس کے اوپر اگزامپل دوں، اب اسی طریقے سے جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو اب اس کے اندر ترکی کا بڑا رول تھا، اور بلیک سی کے ذریعے جو روس کی پائپ لائنز جا رہی ہیں، گیس پائپ لائنز جا رہی ہیں یورپی ممالک میں، ان کا بڑا رول آ رہا تھا، بڑے اس طرح کر کے اسٹریٹجک مسائل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے پیسیفک اوشن جو ہے اس کے اندر جو چین کس طرح اپنا سرور و رسوخ بڑھا رہا ہے، اس طرح کے اس کو اب چونکہ میں وہ جگہیں دیکھ نہیں پا رہا تھا، جیوگرافی سمجھ نہیں پا رہا تھا، تو وہ اب مجھے جو نا پورا مسئلہ صحیح طریقے سے کلیئر نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے کیا کرنا پڑ رہا تھا، دوسروں کی جو اوپینین تھی اس کے اوپر اپنی اوپینین رکھنی پڑ رہی تھی، میں خود اپنی اوپینین میک نہیں کر پا رہا تھا۔ اس طرح کر کے چھوٹے چھوٹے، اسی طریقے سے میں جب لنگوسٹکس میں ایم فل کر رہا ہوں، اور یہاں پہ بھی چھوٹی چھوٹی سی لمیٹیشنز ہیں، لیکن ان لمیٹیشنز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی کبھی راستے نکلیں گے نہیں، یہاں تک راستے آئے ہیں تو آگے بھی راستے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ مشکلات آج ہیں کل نہیں رہیں گی، ہاں انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، ان کے حل کی تلاش کرتے رہنا چاہیے، یہی زندگی ہے۔ اچھا فرقان، آخر میں میسج کیا دینا چاہیں گے ان لوگوں کے لیے جن کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، جو دیکھ سکتے ہیں؟ میسیج تو یہی ہے کہ بھی ہمت نہ ہاریں اور راستے نکلتے ہیں۔ کبھی آپ کی زندگی میں میں آپ کو ایک پریکٹیکل سا ایک چھوٹا سا ٹپ دینا چاہوں گا، جس ٹائم آپ کو زندگی میں بہت مشکل وقت آئے اور آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، تو پہلا یہ کام کریں، سوچنا چھوڑ دیں۔ پہلا یہ کام کریں، سوچنا چھوڑ دیں، کچھ دیر کے لیے مائنڈ کو ریلیکس ہونے دیں۔ اس ٹائم جتنا سوچیں گے آپ کو بند دروازہ نظر آئے گا، جتنا سوچیں گے بند دروازہ نظر آئے گا۔ اس ٹائم توکل علی اللہ کر کے اپنے آپ کو ایک جس طرح سائلنٹ موڈ نہیں ہوتا وہ موبائل کا، اپنے آپ کو سائلنٹ موڈ پہ لے جائیں اور چھوڑ دیں سب کچھ، اور ایک دن گزرے گا، 2 دن، جب آپ کا مائنڈ دوبارہ چلے گا تو آپ آٹومیٹیکلی آپ کو راستے نظر آنا شروع ہو جائیں گے بھی ہاں بھائی یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں۔ تو اپنے آپ کو، یہ میری طرف سے چھوٹی سی ٹپ ہے آپ کے لیے، جب آپ کے پاس آپ کے اوپر کوئی شدید مشکل ہے، خدا نخواستہ ایک دم کسی کی جاب چلی جاتی ہے، یا ایک دم کوئی شدید بیمار ہو جاتا ہے، کچھ بھی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، یا کوئی ریلیشن شپ میں کوئی ایسا بریک اپ آ جاتا ہے، تو کوشش کریں ایک تو اپنا اللہ تعالیٰ سے تعلق اس ٹائم میں استوار کریں، اور دوسرا اس ٹائم سوچنا تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں، کیونکہ جتنا سوچیں گے آپ کو اتنا ڈپریشن ہوگا۔ تو یہ میری طرف سے چھوٹی سی آپ کے لیے ٹپ ہے۔ بہت شکریہ جی، فرقان احمد ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑے اچھے میسج کے ساتھ انہوں نے جو ہے اختتام کیا ہے کہ اوور تھنکنگ نہیں کرنی چاہیے، اور جب آپ مشکل میں ہوں تو آپ اپنا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے اسے مزید مضبوط کریں۔ اسی طرح انسپائریشنل موٹیویشنل سٹوریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔